تھوڑا اور زور لگاؤ۔ واگا بارڈر پر جو کافر اور مشرک اور گاندھی کے ماننے والے اور مودی کے پٹھو کھڑے ہیں، ان کے پتے پھٹ جائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ۔ سلامت رہو جناب۔ حضرات سادات کرام اور لاہور شریف مرکز الاولیاء سے اور مرکز الاولیاء کے گرد و نواح کے اور دور دراز سے تشریف لانے والے جملہ غیرت مند حضور کے غلاموں کو خوش آمدید۔ دور دراز سے آج بڑے حسین اور مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضریاں قبول فرمائے۔ بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں سے لوگ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کشاں کشاں یہاں چلے آتے ہیں۔ ہمارا جی اپنی بات عرض کرتا ہوں جی کہ میرا دل یوں بھی کرتا ہے کہ آپ جب تشریف لائیں تو میرا جسم زمین پر پڑا ہو، آپ میرے جسم کے اوپر سے گزر کر آئیں جی۔ آپ کی مبارک جوتیاں جو پلاسٹک کی ہیں کسی بھی طرح کی، وہ میرے جسم کے اوپر سے گزرے، میں یہ بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کس کے لیے بنا ہے۔ دیکھیں، نمازیں تو 1300 سال سے پڑھی جا رہی ہیں، ہندوستان میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، کیلیفورنیا، امریکہ، نیو یارک، یورپ، جدھر مرضی چلے جائیں نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ آپ تو 16 گھنٹے کا رکھتے ہیں، وہ 22 گھنٹے کا روزہ، خود میں نے رکھا ہوا ہے 22 گھنٹے کا روزہ، بلکہ ناروے میں کبھی کبھار تو 22.5 ساڑھے 22 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں پاکستان کیوں بنایا گیا؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھیں، درود و سلام بھی پڑھا جا رہا تھا، نعتیں بھی لکھی جا رہی تھیں، تو کیوں تقاضا کیا گیا، کیوں جہد مسلسل کیوں ہوئی کہ پاکستان بنا جائے؟ اس کے پیچھے ایک ہی بات تھی کہ ہم الگ ریاست اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھ کر اللہ رسول کا نام لینا نہ پڑے، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں حضور کی محفلیں سجاتے رہیں۔ یہ مقصد۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں مذہب سے بنتی۔ وطن مکہ ہو اور رسول اللہ مکے کو چھوڑ دیں، کیوں چھوڑا حضور نے؟ صرف قوم بنانے کے لیے، قوم بنانے کے لیے آپ نے، اور مذہب کی خاطر کہ ایک ایسی قوم تیار کر جاؤں کہ ساری دنیا میں جس کی مثالیں دی جائیں، تو آپ نے 53 سال جس شہر میں آپ نے اپنی مبارک زندگی کے مبارک سانس لیے، وہ شہر بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم مذہب سے بنتی ہے۔ اور پھر اسی قوم کو بچانے کے لیے، اسی مذہب کو بچانے کے لیے حضرت سید الشہداء امام علی مقام جو سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ مسجد نبوی کے، مسجد نبوی کے سجادہ نشین ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ رشتے دیکھ لیں، ابا جان دیکھ لیں تو مولا علی ہیں، وہ ولیوں کے امام ہیں، اور نانا جان دیکھ لیں تو وہ نبیوں کے سردار ہیں، والدہ دیکھ لیں تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نانی جان دیکھ لیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، خالہ دیکھ لیں سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، چاچو دیکھ لیں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ۔ رشتے تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے، لیکن سب کچھ آج میں 3 دن باقی تھے جب آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا ہے، لوگ مینا کو جا رہے تھے اور آپ اپنا قافلہ لے کر کربلا کو جا رہے تھے۔ کہا جی خیر ہو، کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میں نے اپنے نانا جان کے کندھوں پر کھیلنا سیکھا ہے تو آج دین پر مشکل وقت آ گیا، مجھے اس کو بچانے کا طریقہ بھی آتا۔
پاکستان بھی اس لیے حاصل کیا گیا کہ ہم کھل ڈل کر یہاں اللہ رسول کا نام لے سکیں جی۔ کسی سے پوچھنا پڑے گا جی بتائیں جی اب تقریر کرنی ہے یا نہیں کرنی، مضمون کون سا ہے جی، یہ صرف یہ مقصد ہے۔ اور جب اس میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا تو پھر آپ کو کوئی ایسا درندہ نظر نہیں آئے گا جو زینب جیسی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرے، زیادتیاں کرے۔ جب اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا پھر آپ کو مہنگائی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا تو وفاقی دارالحکومت کے اندر نور مقدم کو سر عام قتل نہیں کیا جائے گا، زیادتیاں نہیں ہوں گی۔ جب نظام اسلام نافذ ہو جائے گا تو پھر عدالتوں کے اندر آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ جب اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا تو جو وقت کا حاکم ہوگا جس طرح وہ آپ کو پوری دنیا کے سامنے نظر آئے گا، اسی طرح جمعے والے دن آپ کو مسجد میں وہ پہلی صف میں نظر آئے گا۔ یہ ہے اسلام، اس سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ اس کے ساری دنیا ہمارے مخالف نہیں ہے، مولوی حسن رضا کے خلاف نہیں ہے، دنیا رسول اللہ کے خلاف ہے، حضور کے نظام کے خلاف ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم سے کوئی پوچھتا ہے پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام پاکستان ہے، اور پاکستان مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، پاکستان قیامت تک دنیا میں ثابت قدم رہنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر آسان کریں، اگرچہ یہاں پاکستان میں حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اگر ولادت ہوتی تو ہم اور چوڑے ہو کر کہتے ہاں پاکستان وہ ملک ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ولادت سعادت ہوئی ہے۔ اگرچہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اگر ایسا بھی نہیں ہوئی، یہاں جبریل بھی نہیں اترے جی وہی لے کر، یہ سعادت اسے نصیب نہیں ہوئی، یہ بھی نصیب نہیں ہوئی کہ مسجد نبوی ہے یہاں پر، یہ بھی نصیب نہیں ہوئی کہ بدر یہاں پر ہوا ہے، احد یہاں ہوا ہے، خندق کی جنگیں یہاں ہوئی، لیکن ایک سعادت ضرور اسے نصیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر بر صغیر یہ اس مشرق کی طرف نگاہ کر کے اپنا رخ انور کر کے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، فرمایا پوری دنیا دے اندر اگر مینوں کسی ملک چو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں تے او ملک ہے جس ملک دے اندر امام محمد رضا بریلوی رہندا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، فرمایا مجھے یہ بر صغیر ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس لیے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں۔ فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہیں، لیکن جب بھی میری عزت اور عظمت پر بات ہوتی ہے تو جتنی تگڑی بات اس خطے سے ہوتی ہے کسی اور خطے سے نہیں ہوتی۔ فرمایا اس لیے مجھے سرزمین ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ تو اسی اپنے بچے نو سامنے بٹھا کے کہندے ہوئے نے تے میرا جینا حرام کر دیتا ہے، لیکن اے بچہ ہے وے کہ ایدی طرفوں کدی میں نو تتی ہوا نہیں آئے، ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ اپنی کچہری میں فرماتے ہیں وہ دیکھو جس خطے میں میں اقبال کو چھوڑ کر آیا ہوں وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں امیر المجاہدین ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، جس خطے میں ممتاز قادری ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں علم الدین ہے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں جماعت علی شاہ ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں مہر علی ہے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں داتا علی حجویری ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں لال شہباز قلندر ہے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس میں بلے شاہ رہتا ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس میں دائم الحضوری قصوری رہتے ہیں مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس میں حضرت میاں میر رہتے ہیں وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ فرمایا ٹھنڈی ہوائیں کیوں نہ آئیں، اتنے بڑے بڑے غیرت مند میرے غلام وہاں پر رہتے ہیں۔ زور لا کے بھائی، زور لا کے۔
اس لیے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلے، اس لیے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ مجدد پاک یہاں سے گئے۔ اس خطے میں ہوئے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت ہوئے، محدث اعظم پاکستان ہوئے، امیر اہل سنت ہوئے۔ فرمایا اس لیے مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ یہاں بڑے بڑے لوگ دین کا، اور انشاءاللہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے رسول اللہ کے ذکر کو کم کرنے کے لیے، وہ سن لے۔ رب نے خود فرمایا محبوب جناب نو اپنے نام دے اشتہار تے فلیکساں تے بینر لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی آپ دا ذکر پاک آپ ہی بلند فرما رہے ہیں۔ اور جب یہاں پر اسلامی ہم چھوٹی سی بات ہے جی، میں اس پاکستان کے لیے دعا مانگتا ہوں جس میں حضور کی بے ادبی نہ ہو، جس میں صحابہ کی بے ادبی نہ ہو، جس میں اہل بیت کے ساتھ بغض نہ رکھا جائے۔ سیدھ بس یہ تین باتیں جی، حضور کا نام لیا جائے، حضور کے صحابہ کا نام لیا جائے، حضور کے اہل بیت کے خلاف سازشیں نہ کی جائیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ کھل ڈل کر بیان کیا جائے۔ ہمیں جہاں مرضی بٹھانا ہے، کہیں گے جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا لیں گے، کہیں گے مسجد کے واش روم صاف کرنے ہم وہ بھی صاف کر لیں گے، بس ہم اس پاکستان۔ اور باقی جب یہ حضور کی عزت ہوگی، صحابہ کی عزت ہوگی، اہل بیت کی عزت ہوگی، تو روٹی کپڑا مکان تو یہ بن مانگے ہی عطا فرما دے دیتے ہیں، بن مانگے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بالکل وہ پاکستان ہمیں چاہیے جی جس میں کوئی فرقہ واریت نہ ہو، اور ظاہر ہے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ۔ اور باقی رہی بات اہل سنت کی، آپ اہل سنت ہیں، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجدد پاک اور آپ ہی وہ گروہ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ جہاں جو کہتا ہے جی آ کر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، جہاں پر بٹھا کر کرنا چاہتا ہے فقیر حاضر ہے، ڈنکے کی چوٹ پر نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے جی، ڈنکے کی چوٹ علل اعلان نہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہتے، ہم تلواروں کے سائے میں اور انگاروں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے جس گروہ نے جنت میں جانا ہے، وہ گروہ وہی ہے جو حضرت داتا صاحب سے پیار کرتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں جی، ہم سے زیادہ دنیا دار جانتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ کون مجدد؟ اقبال کہتا ہے، اقبال پیراں فقیراں نوں نہیں سی مندا جی پہلے، اصل پیر فقیر بھی دو نمبر سے سارے لین والے نظانے، صرف نظانے لے تے کوٹھیاں بنا چھڑیاں، اپنیاں وراثتاں مضبوط کیتیاں، دین واسطے گل نہ کیتی۔ اقبال چالو سی، پھر وہ کہندا سی سارے ہی انج دے نے، تے کسی نے مشورہ دیتا جی سرہند شریف جاؤ، تے گئے تے پہلی باری جدوں حضرت مجدد پاک دی قبر تے آپ نے صرف ہجی داخل ہی ہو رہے سن سلام کرن واسطے، تے آپ دے بیٹے جاوید فرماندے 6 گھنٹے تک ابا جی نوں ہوش ہی نہیں آیا۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے مجدد پاک دی قبر دے سامنے آپ بے ہوش ہو کے ڈھہ پائے، تے جدوں 6 گھنٹے بعد ہوش آیا تے آپ نوں رسول اللہ دا عشق نصیب ہو چکیا سی، حضور دی معرفت نصیب ہو چکی سی۔ یہ ہے مجدد پاک۔ اور اقبال کون ہے؟ ہمیں منع کیا جاتا ہے جی اقبال دی گل نہ کرو، کیوں نہ کریے؟ تسی کدھرے ہور ٹر جاؤ، اسی تے اقبال دی گل کرنی ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، یہ مت کوئی سمجھے کہ رسول اللہ دی وارگاہ صرف وہی مقبول ہے جنہیں امامہ پایا تے جنہیں کرتا پایا، نہ، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک سید ہیں، میرے پیو دے جمن تو پہلے دے سید ہیں، میرے دادے دے جمن تو بھی پہلے دے سید ہیں۔ فرمان لگے میں خواب دیکھی، خواب دے اندر میں دیکھیا بارگاہ رسالت حضور دی کچہری لگی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجے کبے بار بار دیکھ کے انتظار کر رہے ہیں، تو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں عرض کیتا حضور جی کدا انتظار فرمایا ہو؟ آپ سرکار نے فرمایا اسی علامہ اقبال دا انتظار کر رہے ہیں، آوے گا تے اسی نماز پڑھاں گے ہو دینا۔ اقبال جنو آئے تو حضور نے سجے پاسے کھڑا کیتا ہے۔ ہاں اے جا کے ان رسول اللہ کو لو پوچھو جے اگر کتاباں دی سمجھ نہیں آندی نے تو اے نظر اللہ کو لو منگو، پھر دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ دا نور تے ٹھیک ہے کسی کو نہ بھی ہوئے،
کہ گزارا چل جاندہ ہے، لیکن جڑا دل دا انا ہوندہ ہے او دا بھی کوئی گزارا چلے. یہ ہے اقبال. طبیعت صاف ہو گئی تو یہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر. ایک اکبر سجدے کرواندہ سی تے مقابلہ ہو گیا مسجد دے مولوی دے نال تے مسجد دے مولوی صاحب نو غلیل بھی نہیں سی چلانی آندی تے اکبر کول ساریاں فوجاں سن، پولیس ساری دے کول سی. انہیں کہا مولوی نو لے آؤ چک کے تھے، اے میں نو سجدہ کیوں نہیں کرتا، ساری دنیا سجدہ کر دیو، دین اپنا نواں لے کے آیا. تے انہوں پتہ سی آپ نے دروازے چو آنا کوئی نہیں، تے ویسے بھی شاہوں کے تکبر سے دب کر نہ رہا میں. تو انہیں کیا اس کھڑکی تو مولوی نو لے کے آؤ. تو انہیں اپنی مسجد اچھی کر دیتی. تو انہیں کہا جدو کھڑکی چو مجدد پاک اندر داخل ہوں گے تو جتھے میرے پیر ہوں گے اتھے انہوں دا سر لگیا ہوئے گا. میں کہوں گا ویکھنا پھر اسی تینوں جھکا چھڑیا. مگر اقبال کہتا ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھاکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آپ جدوں تشریف لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ کمینہ ہے، تو کمینے نے کمینہ ہی کام کرنا ہے. جدوں کھڑکی آئی نا تو انہیں کیا جی وہ جڑے شرطے سے انہوں کیا جی حضرت یہاں سے گزرنا پڑے گا. فرمایا ادھر سے ہی گزریں گے لیکن اپنے طریقے سے گزریں گے یہاں سے ہی مگر اپنے طریقے سے گزریں گے. انہوں نے کہا جی وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ساری دنیا تو سر داخل کر دی سی، آپ نے اپنا پیر داخل کر کے دسیا. فرمایا جہانگیر ایک گردن جھک سکتی ہے تو رسول اللہ دے سامنے جھک سکتی ہے، اور کسی دے سامنے نہ پہلے جھکی نہ آج جھکے گی تو نہ بعد جھکے گی. توجہ، یہ ہے مجدد پاک اور یہ ہیں ان کے مکتوبات جو فارسی میں لکھے. خط لکھے جی آپ نے ناظمہ دے نام، ایس ایچ او دے نام، ڈی ایس پی دے نام، بڑے بڑے وڈیرے لوکاں دے جدا کام نہیں سی حال ہوندا نا آپ دے وال خط لکھ چھڑ دے سن تاکہ قیامت والے دن میں یہ کہہ سکیں یا اللہ میرے کول تلوار نہیں سی قلم تے ایسی میں قلم تے کام ہوتا نہ چاہیے. تے آپ نے تاڑے نام ہی خط لکھیا جی آل سنت دے نام. ہاں تاڑے نام اللہ دا شکر ہے میں تے انج کر کے کہنا جی اسی جنتی ہیں جی الحمدللہ. پاویں عمل ساڑے پلے کچھ بھی نہیں ہے نا لیکن مان اپنے تے ہے ہی نہیں ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اے دسو جی توجہ، جنت مولا حسین دی تو مولا حسین ہیں ساڑے. جنت کس کی؟ مولا حسین کی. اور مولا حسین کس کے؟ تو جنت بھی رولا ہی کوئی. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 173 تے آپ نے مسئلہ لکھا. آپ نے فرمایا مجھے کشف صحیح سے پتہ چلا ہے. کشف صحیح ہے آپ آنکھیں بند کریں آپ کو پتہ چل جائے جی جو لوگ کھڈیاں سے آئیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. کشف صحیح ہے، کشف صحیح ہے آپ آنکھ بند کریں اور آپ کو پتہ چل جائے اس وقت مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی کچہری کیسے لگی ہوئی. یہ کشف صحیح ہے. کشف صحیح ہے آپ کو پتہ چل جائے رسول اللہ آج کے دور میں کس سے خوش ہوتے ہیں. یہ کشف صحیح ہے. اور الہام سری یہ اللہ کے کروڑوں بندوں میں سے نیک بندوں میں سے کسی ایک بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کر کہتا ہے یہ کام ایسے نہیں ایسے. یہ ہے الہام. مجدد پاک فرماتے ہیں سنو جی کھبے سجے. وہ مرزا جیلمی کا کلپ سن کر کہتا ہے نہیں جی وہ دیکھو جی حضرت عمر نے سیدہ پاک کا دروازہ توڑا ہے. اور میں کہا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں تم یہ نظریات رکھتے ہو کہ انہوں نے دروازے توڑے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں مجھے کشف صحیح اور الہام سری سے پتا چلا ہے کہ جس گروہ نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں. توجہ ٹھیک ہے. اس واسطے
کوئی آپ کو دائیں بائیں، آپ حضور کی بھیڑ بکری ہو، لیکن اتنا بھولا بالا نہیں بننا کہ ہر بھیڑی آپ کو اٹھا کر لے جائے۔ اپنے قلے تے اتنے تگڑے ہو کے رہو، ساری دنیا دیا طاقتیں آ جاون، ٹھیک ہے بولنا بند ہو جائے جی، ہر چیز پر پابندی لگ جائے، لیکن کم از کم ایک بات تو رہے، یا رسول اللہ یہ دل کل بھی آپ کا تھا اور آج بھی آپ کا ہے جی، اس نظریے پر قائم رہنا ہے جی۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جی جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں یکساں نظام ہو جی، سب کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، دے بھی رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جی، حضور کا نظام پاکستان میں نافذ ہوگا، یہ سب چاہتے ہیں، کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا جی؟ نظام آئے گا، سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کی برکت ہے، یہ حضور کی برکت ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی دعائیں ہیں یا اللہ پاکستان میں نظام آ جائے، تو آپ آج دیکھ لیں سوشل میڈیا پر آج اپنا نام مسلمان کہلوانے والی لڑکیاں ایسے ایسے کلپ اپلوڈ کر رہی ہیں، اور ایسے ایسے سوال وہ لڑکوں سے پوچھتی ہیں جو لڑکے بھی لڑکوں سے نہیں پوچھ سکتے، اور غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں دن بدن۔ جو ناجائز اور زیادتی کے کیس ہیں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بات کوئی نہیں کرتا۔ دین کی بات نہیں کرو گے تو کل آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملیں گے۔ اگر آج اپنی مسجدوں کو خود نہیں بچاؤ گے تو کل آپ کے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے جہاں پر آپ آ کر سجدہ کرتے ہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ رسول اللہ نے اتنا پوچھ لیا کہ میرے تو دانت بھی شہید ہوئے، تو تم کیا کروا کے آئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح مجھے، میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں جرائم نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں وزیر مشیر اور جس میں سارے لوگ برابر آئیں، نماز پڑھیں، مسجد میں رہیں گے سارے، جس میں نظام عدل یکساں ہو۔ اور باقی مسئلہ یہ جو میں نے ضمناً ذکر کیا، جو لوگ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کا دروازہ توڑا، اور ان کو پتہ ہی نہیں صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار کیا تھا جی۔ نظام عدل کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جی۔ مدینہ منورہ میں خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ آیت مبارکہ آج بھی لکھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف قبلہ شریف کی طرف جو مسجد ہے، مسجد نبوی کا قدیم حصہ، اس میں یہ آیت ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے بڑے بندو اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عباس، یہ حضور کے چچا جان ہیں، دیکھو جی صحابہ اور اہل بیت آپس میں کیسے جی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا، اور اس کا رخ مسجد کی طرف تھا، بارش ہوتی پانی گرتا، اور اس حدیث کو ذکر کیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 1200 سال پہلے ان کے جنازے میں 17 لاکھ آدمی تھا۔ کتنا؟ بغداد شریف میں ان کا مزار ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اور حدیث نمبر ہے 1790۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پر نالا لگا ہوا تھا، یہ اہل بیت میں سے، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں، حضور کے چچا بھی اہل بیت میں، تو یہ اس کا رخ مسجد کی طرف تھا، پانی گرتا تھا، جب بارش ہوتی تھی نمازیوں کو بڑی پرابلم ہوتی تھی۔ ایک دن فاروق اعظم کپڑے پہن کر آئے تو بارش کے اوپر سے پانی گرا، چھتری نہ تھی، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ فاروق اعظم کپڑے چینج کر کے واپس تشریف لائے، فرمایا پرنالہ یہاں سے ہٹا دو۔ نمازیوں کو بھی دقت ہوتی ہے، حرج بھی ہے، پرنالہ ہٹا دو، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے جی، ظاہر آرڈر تو چلتا تھا، پرنالہ فوراً ہٹا دیا۔ تو جن کا پرنالہ تھا وہ ادھر نہیں تھے، ان کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تشریف لائے، حضرت عباس، آپ نے فرمایا پرنالہ کنے ہٹایا ہے؟ انہوں نے کہا جی وقت کے حاکم نے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا۔ آپ نے رٹ دائر کی ریاست مدینہ میں، اور وقت کے قاضی تھے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ طلب کیا جائے، مقدمہ دائر کر دیا، اور قاضی الاسلام نے خط لکھا، حکم نامہ جاری کیا کہ مدعی نے آپ کے لیے ایک دعویٰ دائر کیا ہے تو آ کر عدالت میں پیش ہوں قاضی کے سامنے۔
22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान काजी के सामने पेश हो गया जी। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, बोलना चाहा, उनका खामोश हो जाएं आप, पहले मुद्दई जिसने दावा पेश किया पहले वो बोलेंगे। हज़रत अब्बास बोले, उनका जी इन्होंने मेरा परनाला हटा दिया। हाँ जी बताएं आपने परनाला क्यों उठाया? उनका जी नमाजियों को तकलीफ होती थी, नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते थे तो मैंने इसलिए हटा दिया, मफादे आमा के लिए मैंने हटाया। तो काजी कहता ठीक है जी, बस जाओ जी अपना परनाला चुक के गल खत्म। लेकिन काजी के दिल में भी आले बैत की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। काजी ने कहा जी हाँ जी हज़रत अब्बास को गल करनी ने, और उनका हाँ मैंने करनी है। कहा जी क्या बात है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, परनाला मैं कोई नहीं लाया, व इन वल्लाहि इन्नहु लल मौदिउल लज़ी वदअहु नबिय्यु, फरमाया एक घर मैनू रसूलुल्लाह ने ज़मीन लैके दिती ते इस घर दियां नीयां भी हुजूर ने रखियां, इहदा नक्शा भी रसूलुल्लाह ने बनाया ते परनाला भी रसूलुल्लाह ने खुद लाया है। तवज्जो 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 तवज्जो, जुमला सुना हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो ये नहीं कहा जी आप ज़रा तारीख डाल दें जी, तारीख आगे डाल दें, मैं दोबारा दलाइल की तैयारी करके आऊँगा। हज़रत फारूक आज़म खड़े हो गए, ये है अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत थी आपस में। हम उस पाकिस्तान की बात करते हैं जिसमें सहाबा की गुलामी भी हो और अहले बैत की भी गुलामी हो। हमारी सारी तकरीरें निकाल लो, 18-17 साल हो गए मुझे गुफ्तगू करते हुए, पहली तकरीर से लेकर आज तक अगर किसी सहाबी का जिक्र आया तो वो भी मोहब्बत की वजह से आया, और अगर अहले बैत का जिक्र किया तो वो भी आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमारे दिल में अहले बैत का कितना प्यार रखा हो। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला और हुजूर के चचा जान को कहते हैं कांपते हुए हाथों से, हुजूर मैंने अल्लाह वास्ते माफ़ फरमा दे, मैं अल्लाह की रजा वास्ते माफ़ कर छो कि मेरे इलम विच नहीं सी कि परनाला रसूलुल्लाह ने खुद लाया है, मैंने माफ़ कर छो। ते अगली गल है वे अना आज़िमु अलैका लम्मा सइदत अला ज़हरी हत्ता तदाहु फिल मौदिअल्लज़ी वदअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी गल है वे कि उन्हें परनाला वापस लाना है, उन्होंने कहा जी ठीक है जी कोई अच्छे मिस्त्री नूं बुला लो, ते ओ परनाला वावा उच्ची जगह सी, फरमाया सीढ़ी का भी बंदोबस्त करो, ते सीढ़ी कोई ना लभी जल्दी जल्दी। हज़रत उमर हाथ जोड़ के कहने लगे हुजूर ऐ अहले बैते रसूल, उमर दे कंधियां तो सोहनी सीढ़ी कोई नहीं ते जनाब के हथों तो सोहने हाथ कोई नहीं। तवज्जो तवज्जो, इस तो उच्चा जिथे असीं खलोते हैं इस तो उच्चा फारूक आज़म का कद मुबारक है। तो फारूक आज़म ने की किया जनाब सुनना जी, मैनू मौलवियां में जुम्मे तो बाद फतवियां दी मशीनां खुल जांदियां ने, की करके दसदा है? मैं क्या खाली गल्लां करते, सामने आके गल कर। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जी ऐ हुजूर के चचा जान आए जनाब, हुजूर दे गुलामों 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो, शैतान रास्ता बदल जाए हैं जी, मदीना शरीफ चो बोले तो इराक आवाज़ों जान, इतना उच्चा जवान होवे तो दोवें हाथ दीवार नाल लगे हो, नाल जुमला की क्या फरमाया, मैं तनु कसम दे के कहना कि मेरे कंधे ते, वो भी हुजूर दे चचा सन, उन्होंने भी पता सी साहबा नाल प्यार किवें होंदा है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। फरमाया मैं अल्लाह दी कसम दे छड़ी, तनु कसम दी है कि मेरे कंधे ते आओ। हज़रत अब्बास आपके कंधों पर, फारूक आज़म खड़े और हुजूर के चचा जान परनाला फिट किया, वापस आए ते फरमाया हुण तुहाडी गल पूरी हो गई, वापस जाके परनाला ला छड्या। अर्ज किया परनाला हुण ला क्यों रहे हो? फरमाया बस सिर्फ यही देखना चाहता सा कि जड़ा 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है उसके दिल में आले बैत के लिए प्यार है या नहीं है, बस सिर्फ इतना देखना। ठीक है जी, फरमाया लानतुल्लाह, फरमाया ए देखना चाहता सा कि जड़ा 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है उहदे दिल अंदर, फरमाया लो जी आज तो बाद
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دی ساری زمین مسجد نبی نو وقف کر چھڑی ہے جی، اور باقی رہ گیا مسئلہ ایک اور بابے دا، او دی عمر 56 سال ہے جی، 56 سال، نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے امام حسن جدوں ٹردے جاندے کسی جنازے شریک ہوندے تے آپ دے جوڑے نال مٹی لگ جاندی، چونکہ ریاست مدینہ میں سڑکیں پکی نہیں تھی لیکن دین بڑے پکے تھے، تے جوڑے نال مٹی لگ جاندی تے حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر کھول دے تے چادر کھول کے تے آپ دے جوڑے صاحب چادر نال جوڑے صاحب مولوی کو کر کے دکھایا کسی سیدزادے دے نال تے آپ اپنی چادر دے نال آپ دے جوڑے صاف کرتے، لوگ کہتے آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ تو حضور کے اتنے جلیل القدر صحابی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تے خالی چادر نال صاف کیتا ہے، جے تن پتہ چل جائے نا زہرا دے شہزادیاں دا مقام کی ہے، تسی انہاں نو پیدل نہ ٹرن دیو بلکہ اپنے کندھیاں تے بٹھا کے رکھو۔ کربلا کا شاہ حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یہ ہے جی، یہ حقیقی اسلام ہے جی، ہمیں جہاں پر پیش کرنا ہے جی، جتھے تسی چاندے ہو اسلام دی وضاحت ہوئے قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر اسی کرن واسطے تیار ہیں۔ ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں یوں ایمان ہونا چاہیے، خدا دی قسمیں جے دل دی زمین بنجر نہ ہوئے، زرخیز ہوئے، تے اے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 21 دے اندر مسئلہ لکھیا، عقل دے پر خچے اڑ جانن، تے صفحہ نمبر 415 تے لکھیا، میں جملے اعلیٰ حضرت دے پڑھاں گا، انہوں ذرا توجہ دے نال سننا۔ آپ فرمانے اس پاکستان دی گل ہونی چاہیے جی، آپ نے فرمایا مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف کے ایک بال کو نہیں پہنچ سکتے۔ شاید تسی سارے نہیں سمجھے جی، سنو پھر، فرمایا مسلمان کا ایمان گواہ ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا یہ کنسپٹ نہ ہو جائے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ہرگز اسے ایک منہ مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں ہے۔ جی آپ دعا کریں ایسا اسلام آئے اور پاکستان سے ہر قسم کے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، ہر قسم کے دہشت گردوں کا بیڑا غرق ہو جائے، اور پاکستان میں نظام امن اور نظام رسالت کا سورج طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فوج پاکستان کو اور پاک فوج پاک آرمی کے وہ شہداء جنہوں نے سرحدوں پر پہرا دے کر پاکستان کی رکھوالی کی، اللہ ان کی قبروں پر بھی خاص خاص رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ آخر میں 2 اعلان ہے، پہلا تو الحمدللہ یہ ہمارے